سب سے زیادہ جس نبی کا تذکرہ کیا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام. پہلا پارہ آپ دیکھیں، سورۃ آل عمران دیکھیں، آراف دیکھیں، ہود دیکھیں، شعراء دیکھیں، قصص دیکھیں، سورۃ حامیم مومن دیکھیں. بہت زیادہ تذکرہ کیا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام. کیوں کیے؟ یہ تشجیع دلانے کے لیے. تسی آکھو گے بے تشجیع کس نال کھادی جاتی؟ شجاعت سنا ہے؟ شجاعت، بہادری، ہمت، جرت. اس امت کے مومنوں کو اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شجاعت، ہمت، طاقت، استقامت یہ دکھانے کے لیے اللہ حضرت موسیٰ کا تذکرہ کر. اور واقعی جو شخص انا ربکم الاعلی کا مدعی ہے، اس نے اپنے مجسمے مختلف چوکوں میں رکھ کے پجوائے ہیں. اقتدار ایسا ہے جس میں حزب اختلاف کوئی نہیں، اختلاف کرنے والا بندہ کوئی نہیں، آمر ہے، ڈکٹیٹر ہے. اور وہ کہتا ہے سب سے اعلیٰ برتر رب میں ہوں. میں اس کے دربار میں کھڑے ہو کر اس بات کا اعلان کرنا کہ رب تو نہیں ہے، رب عرش والا ہے، آسان تھا؟ اقتدار ان کا، وزارتیں ان کی، اسمبلی ان کی، محل ان کے، لوگ ان کے، فوج ان کی، یہ تنے تنا ہے. اللہ کہتے ہیں جاؤ نعرہ لگاؤ جا کے. یہ کہتے ہیں مولا میں جاتا ہوں. اس نے نہ سنا تو بھڑک اٹھا، حملہ کر دیا. اللہ نے فرمایا جاؤ انا اسمع و ارا، تم جا کے میری توحید کا نعرہ لگاؤ. کسی اور نے نہ سنا تو نہ سنے، میں سنوں گا، وارا، اور میں دیکھوں گا. اے میں دیکھوں گا جڑا لفظ ہے اس سے تھوڑا جا غور تک کرو یار. میں ویکھ لواں گا تین. کون کہہ رہا ہے؟ میں دیکھ رہا ہوں، میں سنوں گا، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا. اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کس لیے بیان کرتے ہیں؟ شجاعت دلانے کے لیے. ہمت کرو. وہ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر میری توحید کس طرح بیان کی تھی. پھر مصائب دیکھو، پھر تکلیف دیکھو، پھر دکھ دیکھو، پھر قوم نے جو سلوک کیا. قوم وہ ملی کہ جب دریا سے پار ہوئے نا تو آگے کچھ لوگ گائے کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ایک بت بنا ہوا ہے. تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں سانوی ایو جی ایک بنا دینا. کیا بیتی ہوگی حضرت موسیٰ کے دل پر؟ ایک قوم ہے، انہاں واسطے میں قربانیاں دیتیاں. یہ تورات لینے کے لیے گئے، پیچھے سے سامری نے زیور اکٹھے کیے، اس نے بچڑا بنایا، فنکار آدمی تھا. اس طرح سوراخ رکھے نا، ایک طرف سے ہوا داخل ہوتی، دوسری طرف سے نکلتی تو ماں کی آواز آتی. اس نے جو بچڑے کی آواز نکالی تو لوگ کہنے لگے حضرت موسیٰ الہ ڈھونڈنے وہاں گیا ہے، الہ تو یہ ہے. اس بچڑے کی پوجا پاٹ شروع کر. حضرت موسیٰ واپس آئے تو بعض مفسرین نے لکھا وہ صوفی لوگ جو تھے نا وہ بچڑے کے گردا گرد رقص کر رہے تھے، ناچ رہے تھے. قوم من سلوا کھانے والی،
بادلوں کے سائے میں رہنے والی، سمندروں میں راہ پانے والی، پتھروں سے چشمے کا پانی پینے والی۔ سلوک قوم کا کیا ہے وقت کے پیغمبر سے؟ یہ تورات آ گئی ہے، میں لے کے آیا ہوں، تو کہنے لگے اتنا رحیم اللہ اور اتنے سخت احکام، یہ اس کی کتاب نہیں ہو سکتی۔ ہم تو تب مانیں گے جب وہ بول کے کہے گا کہ یہ میری کتاب۔ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا ان کے 70 سردار چن کے لے آ، میں کہہ دیتا ہوں کہ میری کتاب۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70 سردار ان کے چنے، طور پہ لے گئے، آواز آئی یہ میری کتاب ہے۔ کہتے ہیں سن کنہیں پتہ لگے گا بھی اللہ بول رہے ہیں، اللہ سامنے آئے۔ قوم ایسی ملی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن بیان کرتا ہے نا، بہت زیادہ بیان کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی امت کو ہمت دلانا چاہتے ہیں۔ وہ دیکھو حضرت موسیٰ نے کتنی شجاعت و بہادری و ہمت کے ساتھ کام کیا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ جس نبی کا تذکرہ قرآن سب سے زیادہ کرتا ہے وہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ 25 سورتوں میں اللہ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، 25 سورتوں میں، کہیں تفصیل کے ساتھ، کہیں اجمالاً، مختصر طریقے سے۔ ان کا تذکرہ کیوں زیادہ کیا؟ اس کی بہت ساری وجوہات۔ آج کے خطبے میں صرف ایک وجہ بیان کروں۔